کیا ہے، کیا کرنا ہے. یقیناً موت کے بارے میں ہم نے دسیوں تقریریں سنی، مگر کیا ہے، عقل مند کون ہے؟ حدیث پڑھ دیتا ہوں. میرے رسول سے سوال کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، من اکیس الناس یا رسول اللہ. میں نے شاید 4 بار کم سے کم یہ حدیث یہاں پڑھی ہے، صحیح حدیث ہے. ساری دنیا میں، سنو بے غور سے، ساری دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے؟ مسلمان نہیں، مسلمان نہیں کہا حدیث میں، من اکیس الناس، ساری دنیا کے لوگوں میں سب سے عقل مند کون ہے؟ سبحان اللہ. آپ یہاں سے لے کر جانا یہ حدیث انشاءاللہ، آپ یہاں سے لے کر جانا. ساری دنیا میں سب سے عقل مند کون ہے؟ اللہ کے نبی کا جواب، اگر جمعہ کا خطبہ نہیں ہوتا آپ سے پوچھتا میں، اللہ کے نبی نے جو جواب دیا دیکھ کے پڑھ رہا ہوں جواب ہو، اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس. ساری دنیا میں سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے. کون؟ میرے بچپن میں، آج تو لوگ نہیں بول رہے ہیں، موت کو یاد کیے تو لوگ بولتے چھٹی چھٹی بولو بھائی، کیوں یاد کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں میں علم آیا ہے، لوگ نہیں بول رہے ہیں. میرے نبی نے کہا کثرت سے یاد کرو موت کو. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اکیلے، 2 بھی نہیں، 2 لوگ بھی جاتے قبرستان کو پارک بنا لیتے، اکیلے جاؤ قبرستان کو، اکیلے جاؤ. باپ کی قبر کے پاس، ماں کی قبر کے پاس، دوست کی قبر کے پاس، ہمارے مصلی کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر سوچو، جو اس سے ہمارے دل میں کچھ فائدے ہوتے ہیں. یہ نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کثرت سے موت کو یاد کرو. یاد کرنا چاہے، موت کو یاد کرنے سے 4 چیزیں ملیں گی. کیا کرنے سے؟ 4 باتیں آدمی کو اللہ دے گا. سبحان اللہ. پہلی بات تمہاری اور میری زندگی سے ہے. میرے نبی کبھی غلط نہیں بول سکتے نا صلی اللہ علیہ وسلم. اب حدیث سن لو. جو آدمی موت کو یاد کرتا، صحیح الجامع کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر ہاذم اللذات. لذتوں کو توڑنے والی چیز کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، اس لیے کہ فإنه لم يذكره احد. غور سے سنو میرے بھائی، بہت شکایتیں لے کر میرے پاس آتے ہیں، بہت سارے لوگ ناراض بھی ہیں. جی ہاں، میرے سے ملنے وہاں آنا چاہتے ہیں، میں منع کرتا ہوں، جی ادھر آؤں گا یہی مل لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. بہت سارے لوگ معاش کے مسئلے میں، کام کے مسئلے میں آتے ہیں. میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی موت کو یاد کرے گا فی ضیق، زندگی کی تنگ دستیوں میں، کب یاد کرے گا؟ زندگی پریشان ہے، ایسے میں اگر یاد کرے گا، فائدہ یہ ہوگا الا وسعہ علیہ، اللہ اس کی زندگی کو کشادہ کر دے گا. رزق کے دروازے اللہ کھولے گا موت کو یاد کرنے سے. موت کو یاد کرنے سے نقصان نہیں ہوتا ہے. میرے نبی نے کہا تنگ زندگی کھل جاتی ہے، تنگ زندگی میں راستے اللہ کھولتا ہے. پہلا فائدہ ہے. دوسرا فائدہ علماء نے لکھا ہے، اسے میں نے یاد کر لیا، تعجیل التوبہ، جلدی توبہ کرنا نصیب ہوتا ہے. موت کو جتنا یاد کرو گے نا، توبہ جلدی کرنا نصیب ہوتا، ورنہ آدمی توبہ نہیں کرتا. تعجیل التوبہ. تیسرا فائدہ علماء نے لکھا ہے قناعت القلب. جی ہاں، اللہ نے جو دیا ہے اس پہ کفایت شعاری پیدا ہوتی ہے. کون سی چیز؟ سب سر اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. کفایت شعاری. اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے، اے اللہ تیرا شکریہ، میں تیرا شکر گزار ہوں. موت کو یاد کرنے سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے، کفایت شعاری. اور بہت بڑی بات بول رہا ہوں ابھی، بہت بڑی بات، غور سے سنیے گا. شیخ نماز میں دل نہیں لگتا، کون سی رکعت چل رہی معلوم نہیں ہوتا، نماز میں من ہے، بہت سارے لوگوں کی شکایتیں ہیں. سبحان اللہ. علماء نے لکھا موت کو یاد کرنے کا فائدہ یہ ہے، نشاطۃ العبادہ، عبادت میں مزہ آئے گا. اللہ اکبر. عبادت میں مزہ آئے گا، نماز اچھی لگے گی آپ کو. صحابہ کے بارے میں، تابعین کے بارے میں، تبھی تابعین کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ سوچ کے نماز پڑھتے تھے، ہو سکتا ہے یہ میری آخری نماز. سبحان اللہ. کیسے پڑھیں گے آپ نماز؟ کیسے پڑھیں گے وہ نماز آپ؟ اگر آپ کو آپشن دیا جائے یہ میری زندگی کی آخری نماز، کیسے پڑھیں گے آپ نماز؟ ہر نماز کو سلف یہ سوچ کے پڑھا کرتے تھے، یہ موت کو یاد کرنے کا ایک فائدہ ہے. سبحان اللہ. عقل مند آدمی کون ہے؟ جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے. دوسرا ٹکڑا بول کر جمعہ کا خطبہ ختم کر لیتا ہوں. واستعدادا، حدیث ہی پڑھ دیتا ہوں ایک بار اور، جو میرے نبی نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم، واحسنهم لما بعده استعدادا. ایک تو موت کو یاد کرنا ہے، دوسرا اس کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرنا ہے. سبحان اللہ. تیاری میں انگلیوں پر کچھ چیزیں گرا دیتا ہوں، کچھ مختصر سا وقت
कैसी तैयारी करना, मौत के बाद की तैयारी मुझे और आपको इंशाअल्लाह कैसे करनी है उंगलियों पर गिरा देता हूँ। वह अहसन हो लिमा बैठ हो, पहली तैयारी तौबा कीजिए इंशाअल्लाह, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर एक हदीस मैं नोट करके लाया हूँ, बुखारी में भी हदीस है, मुस्लिम के अंदर भी हदीस है। हदीस बाद में बोलता हूँ, पहले कब्रिस्तान में मैं खड़ा हुआ हूँ, एक आदमी मेरे बाजू आकर खड़ा है, सालों से हम दोस्त हैं, मरने वाला भी दोस्त, बाजू वाला भी दोस्त। आप वो मरने वाले को जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। जी हाँ, यही मावल्डी में रहते थे वो, इसी मावल्डी में रहते थे, अचानक इंतकाल हो गया। हम खड़े हैं कब्रिस्तान में, बाजू वाला बजाय दुआ करने के मुझे एक बात बोल रहा है, मुझे लाखों रुपए देना है ये आदमी, बगैर दिए के मरकर चला गया, मैं किससे लेना मौलवी साहब यार? जी मैं बोल रहा भाई आदमी मर गया है, माफ कर दो, मैं ऐसा बोल रहा हूं उसको, सामने वाला बोल रहा कैसे माफ करो मौलवी साहब, यही जुमला है कब्रिस्तान में खड़े होकर, कैसे माफ करो मौलवी साहब। मैं जाकर कई बार आखिर का वो उसका टुकड़ा वो सुना रहा है। जी हाँ, मेरे नबी ने कही तैयारी में ये तैयारी रखो, सुभान अल्लाह, कि आपके मरने से पहले, आपके मरने से पहले आपकी वसीयत तैयार हो। जी हाँ इंशाअल्लाह। अब घर जाकर बोलो ना, घर वाले बोलेंगे कौन सा खुद पसंद लेकर जी, तुम्हें इतना जल्दी मरते नहीं, वो रेडी करने का भी नको, वसीयत बनाने का भी नको। सुभान अल्लाह। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस, मेरे नबी का जुमला, मा हक़्क़ु इम्रिइन मुस्लिम, अगर किसी भी मुसलमान का हक है तुम्हारे ऊपर, तुम देना है या वो तुम्हें देना, कोई हक है, लहू शैउन यूसी फी, कोई ऐसी चीज है जिसमें वसीयत करना जरूरी है, यबीतु लैलतैन, दो रात गुजरने से पहले, दो रात गुजरने से पहले उसकी वसीयत लिखी हुई होनी चाहिए। ये मेरे नबी का जुमला है, सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम के अंदर भी है, लिख के रखो। जनाजों में कितनी बार शेख मेरे अब्बा का जनाजा पढ़ाइए, वहां जाते वहां लड़ाइयां हो रही, ये एक आले हदीस है, बाकी सारा खानदान दूसरा है। कौन जनाजे की नमाज पढ़ाना, वो उधर मार रहा है, वो इसे मार रहा है, वसीयत लिखी हुई नहीं है, वसीयत लिखी हुई नहीं है। कौन? सुभान अल्लाह। शेख अलबानी रहमहुल्लाह, अल्लाह मुझे मेरी नस्ल कौन जैसा बनाए, अल्लाह आपको आपकी नस्लों कौन जैसा बनाए, मरने से पहले लिख के मरे हो। मैं मर गया जोहर में तो असर में उठा देना, दो नमाजों के बीच में उठा देना। मेरे सगे बच्चे भी अगर बाहर हैं, आने का इंतजार नहीं करना, जो लोग गांव में रहते हैं वही लोग मुझे तदफीन करेंगे। मेरे पड़ोसी, नाम लेकर, मेरे पड़ोसी, मैं वसीयत करता हूं, गुस्ल वही देंगे, अल्लाह अकबर, गुस्ल वही देंगे, पहले वसीयत करके जाओ। सुभान अल्लाह। मौत की तैयारी में ये दूसरी बात है, तौबा करो, रोजाना तौबा करो, गुनाहों से माफी मांगो, और दूसरी बात अपनी वसीयत लिख के रखो। तीसरी चीज खुद मेरे नबी ने कही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना लिल मौति सकरात, भाई याद रखो सकरात हैं, मौत से पहले सकरात हैं। मैंने हदीस नोट की है, वक्त मुझे इजाजत उसकी नहीं दे रहा है, मगर एक छोटा जुमला उस हदीस का पढ़ देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आखिरी वक्त में है ना, एक पानी का प्याला होता था, इतना ज्यादा पसीना आता, पानी उठा के डाल लेते, पानी उठा के डाल लेते। इन्ना लिल मौति सकरात, आखिरी जो वक्त है, कुरानी मजीद में सूरह क़ियामा में अल्लाह ने उसका नक्शा खींचा है, कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी, हरगिज़ नहीं, जब ये हलक को जान पहुंच जाएगी, इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ील मन राक़, उस वक्त कहा जाएगा है भी कोई आओ, कोई डॉक्टर साहब आओ, कोई रुक़िया करने वाला आओ, रुक़िया करो, बचा लो इसे। कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ील मन राक़ वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़, और वो गारंटी हो जाएगी अभी चला जाएगा, दुनिया छोड़ के निकल जाएगा, और पैर से पैर लगड़ेगा। सुभान अल्लाह, ये हालत आदमी की आएगी। और सूरह क़ियामा में अल्लाह पाक ने और अच्छे अंदाज में कहा, सुभान अल्लाह, फलौला इज़ा बलगतिल हुलक़ूम, जब हुलक़ूम इसे कहते हैं हलक, जब जान हलक को पहुंच जाएगी, इज़ा बलगतिल हुलक़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, तुम सब खड़े होकर उसे देख रहे हो, वो मर रहा है, व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, उस वक्त हम तुमसे ज्यादा उसके करीब है। अल्लाह के फरिश्ते या अल्लाह की कुदरत या अल्लाह का इल्म, व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून फलौला इन कुंतुम गैरा मदीनी, अगर तुम ये दावा करते हो कि तुम किसी के कंट्रोल में नहीं हो, सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में, फलौला इन कुंतुम गैरा मदीनी तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, लौटाओ इसकी जान को, इसकी जान को लौटा के दिखाओ, सारे डॉक्टरों से चैलेंज है, लौटा के दिखाओ, तरजिऊनहा इन कुंतुम। उसके बाद बड़ा अच्छा जुमला है, फअम्मा इन काना मिनल मुक़र्रबीन, अल्लाह के करीबी लोगों में से कोई मर रहा है ना, उसे क्या होगा, फरोह व रैहान व जन्नतु नईम,
اس کے لیے تو سبحان اللہ سکون ہی سکون ہے. اس کے بعد ایسا سکون ہے جانتے ہیں, مرنے کے بعد نیک آدمی کو ایسا سلایا جاتا ہے خبر کے اندر, نم نومر کو لوروس, ایک نئی نویلی دلہن جیسا سوتی ہے نا ویسا سو جا, قیامت کا سور پھونکا جائے گا تب تجھے اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ سے دعا کرو اللہ تعالی ہمیں اس میں شامل فرمائے. اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں یہ آیتیں جو میں نے پڑھی ہے, میں نے جیسے کہا وقت کی قلت ہے ہمارے پاس, اس وقت کے لیے تیاری کرو, اس وقت کے لیے تیاری کرو سبحان اللہ کہ اللہ سے ہم انشاءاللہ ملیں گے, سامنے جو فرشتے ہیں اچھی شکل میں ہمیں نظر آئے, اس کے لیے تیاری کرو. زندگی جو بعد ہے, موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے تیاری کرو. ایک حدیث آخر میں بول کر اپنی بات میں ختم کر لیتا ہوں. اللہ سے دعا کر میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, تیاری میں یہ بات بڑی اہم ہے, 7 چیزیں ایسی ہیں, میں نے پہلے بھی کہا ہے حدیث, ایک بار آپ کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں, مان لیجیے کر کے میں دعا کر کے بات ختم کر لیتا ہوں. 7 باتیں ایسی ہیں آدمی کے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر, اس کا ثواب اس کی قبر میں اسے ملتا رہے گا. یہ تیاری, مرنے کے بعد کی تیاری. سب وهو في قبره بعد موته. سبحان اللہ. پہلی چیز جو میرے نبی نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے نمبر پر اللہ کے نبی کا جو جملہ ہے دیکھو, جو آدمی پانی کے لیے من حفر بئرا, پانی کا کوئی انتظام کر دے, کسی جگہ پہ پانی نہیں ہے, آدمی نے جا کے پانی کا انتظام کر دیا, سبحان اللہ, تو آدمی کے مرنے کے بعد بھی جتنے لوگ وہ پانی پیتے رہیں گے ثواب پہنچے گا. ابھی حدیث سن لیا نا, ہر آدمی بولتا ہے مسجد میں بور منجے دے ڈالو, ہر آدمی, بور ڈالنے والے زیادہ ہیں. اسے غلط اینگل میں نہیں لینا, غلط اینگل میں نہیں لینا. جہاں ضرورت ہے, مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو, اگر وہاں ضرورت ہے پانی کی آپ جا کے وہاں ڈالیے گا انشاءاللہ. من حفر بئرا, سبحان اللہ, جو کنواں کھودتے, اجرا نہرن, سیکنڈ بھی پانی, جو نہر جاری کر دے, یہ تو ہماری طاقت کے باہر ہے. خواتین اوپر بیٹھی ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ نے خواتین سے بھی بڑا کام لیا ہے. جب بھی عمرے پہ جاتے ہیں ایک نہر دیکھ کر آتے ہیں, نہر زبیدہ. اتنے سال گزر گئے آج بھی دیواریں باقی ہیں, آج بھی دیواریں باقی ہیں. مینا میں گرمی میں شدت میں حاجی تڑپ رہے ہیں. ایک عورت کہتی ہے میری جتنی دولت ہے یہ حاجیوں کو پانی پلانے میں خرچ کروں گی. اس نے ایک نہر جاری کیا, آج بھی ہے وہ نہر زبیدہ. اجرا نہرن حفر بئرا غرس شجرا. تیسرے نمبر پر میرے نبی کہتے ہیں درخت لگا دو. ساری دنیا بول رہی ہے آج درخت لگاؤ, درخت لگاؤ, سبحان اللہ. میرے نبی نے کہا ایک درخت لگا دو, جتنے لوگ وہاں سایہ لیں گے نا سبحان اللہ, وہ سارے لوگوں کا ثواب تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہیں پہنچے گا. چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی بنا مسجدن, کیا ہے مسجد بنایا. بلکہ میں یہ کہوں ایک سب سے پہلے نمبر پر جو علماء نے بار بار لکھا ہے من علم علما, علم ہے سب سے پہلے. 5ویں نمبر پر سبحان اللہ بنا مسجدہ, کون سا ہے مسجد بنانا 5ویں نمبر پر. اس سے کہیں لوگ بھائی ہمیں پہلے یہ کریں گے, مسجد کے اعلانات کو نہیں, ایسا بھی نہیں, جہاں ضرورت ہے وہاں دیکھ کے دیجیے انشاءاللہ. 6ویں نمبر پر آپ میں کا ہر بچہ کر سکتا ہے, آدمی نہیں, ہر بچہ کر سکتا. ورثہ مصحفن, ورثہ مصحفن, کسی کو مصحف کا وارث بنا دیں. ماشاءاللہ آج پہلی بار مجھے لگ رہا ہے کہ آپ میں سے کسی کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی ہے مجھے, اتنے غور سے آپ سن رہے ہیں سبحان اللہ. ورثہ مصحف, آپ نے کچھ مصحف خریدے, قرآن کو مصحف, ایک مدرسے میں گئے, بولے یہاں حفظ ہوتا ہے, جب بھی یہاں مصحف کی ضرورت پڑے گی میں مصحف لا کے آپ کو دے دیتا ہوں. آپ کو میں نے مصحف کا وارث بنا دیا. جب تک وہ بچے 300 روپے, کتنا 300 روپیز, 500 روپے, 600 روپے ایک مصحف مل جاتا ہے. اپنے امی کی طرف سے, اپنے ابا کی طرف سے ایک 10 مصحف خریدے, کسی مدرسے میں دے دیے اور بول دیے جب بھی یہاں مصحف کی ضرورت پڑے گی آپ مجھے بولیے گا, میں پہنچاتا ہوں انشاءاللہ. 6 باتیں ہو گئی. آخری بات ولد ترک ولدا یستغفر له بعد موته, ایک بچے کو چھوڑ کر جائیں جو مرنے کے بعد تمہارے لیے اتنا ٹائم ہو اس کے پاس. اچھا یاد رکھو جی, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے آج, ہاں اتنا ٹائم ہو اس کے پاس, مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کریں. یہ 7 چیزیں اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جو صاحبان اس مسجد کے مر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے. جو پریشان حال لوگ ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو مظلوم ہیں اللہ ان کے سر سے ظلم کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ اہل غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ سوائے اللہ کی مدد کے کوئی ان کا حامی نہیں ہے. اللہ اپنی مدد وہاں نازل فرمائے.